پر ایک گارنٹی یہ دی گئی تھی کہ اب عمران خان جو ہیں وہ کسی بھی فوجی افسر کا نام لے کر تنقید نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ ایک عمران خان نے خود یہ گارنٹی تو نہیں دی تھی، لیکن عمران خان کے ایک نمائندہ جو ہے وہ اس ملاقات میں، اس میٹنگ میں شریک تھے جہاں پر انہوں نے یہ گارنٹی جو ہے وہ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں زبیر علی خان آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے خبر دی تھی کہ چیئرمین نادرا طارق ملک پر استعفے کا شدید دباؤ ہے، اور آج انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے استعفے کا جو ہے وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا ہے، اور مستعفی ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بالآخر وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، اندر کی کیا خبریں ہیں اور کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے انہوں نے آج بالآخر استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا، اس پر آپ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر ادارے کے جو افسران ہیں ان کے اوپر ان کا نام لے کر تنقید کی ہے۔ 9 مئی سے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹل چکا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو ادارے کے افسران تھے ان کے اوپر براہ راست نام لے کر تنقید کرنے سے گریز کیا جا رہا تھا، لیکن اب ایک ماہ بعد اور تقریباً 1 ماہ اور ایک ہفتے بعد جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو خاموشی ہے وہ توڑی ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے ادارے کے افسران کے نام لے کر ہدف تنقید بنایا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں طارق ملک چیئرمین نادرا جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور ان کے اوپر استعفے کا دباؤ کافی شدید دباؤ تھا، اور تقریباً یہ 2 ماہ سے زیر عطاف تھے موجودہ حکومت کے، اور حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ ایک معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی تھا کہ مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی تھی کہ اس عہدے کے اوپر اپنے جو لوگ ہیں وہ تعینات ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ طارق ملک کی جو ہے وہ سپورٹ میں تھی، لیکن چونکہ طارق ملک کے اوپر اس طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات تھے جس کی وجہ سے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، اور بالآخر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ ان کو 2021 میں اپوائنٹ کیا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین نادرا کے طور پر۔ ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ بڑے ایک طویل پروسیس کے بعد انہوں نے انٹرویوز دیے، اور عمران خان نے جب چیئرمین نادرا کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا تو انہوں نے مختلف انٹرویوز کیے تھے۔ اس میں شارٹ لسٹ ہو کے 3 لوگ جو تھے وہ شارٹ لسٹ ہوئی تھے، اور اس 3 لوگوں کے براہ راست انٹرویو عمران خان نے بطور وزیر اعظم خود کیے تھے۔ اور طارق ملک صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ تقریباً طویل ترین انٹرویو تھا، اور جو اس سارے احوال سے واقف ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے لے کر پونے گھنٹے تک عمران خان نے ان کا انٹرویو کیا، کیونکہ وہ UN میں بھی اہم ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین نادرا کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے اپنے استعفے کے اندر کچھ ایسی وجوہات لکھی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کچھ زیادہ عزت افزا یا حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو کرنٹ سیناریو ہے، اس میں کوئی بھی پروفیشنل انسان جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر اقربا پروری جو ہے وہ عروج پر ہے، فیورٹزم ہے، نیپوٹزم ہے، اور اسی بنیاد پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سارے ماحول میں میرے لیے میری ذمہ داریاں جو ہے وہ جاری کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی ذمہ داریاں نبھا سکوں گا اس ماحول کے اندر۔ انہوں نے اپنے استعفے کے اندر یہ بھی لکھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بنا کے جاؤں جہاں پہ نادرا جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اور طارق ملک صاحب کا اگر پروفائل دیکھا جائے تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں فرائض سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ وہ کینیڈا کی مختلف فرمز کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور وہ بیرون ملک سے پاکستان آئے تھے اور پاکستان کے لیے یہاں پر فرائض سر انجام دے تھے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ٹیکنالوجی سے اویئر آدمی ہیں، اور انہوں نے نادرا کو بڑے شفاف انداز سے چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن بالآخر انہوں نے ان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ ان کے اوپر دباؤ کیا تھا اس پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ اس سنگین نوعیت کے الزامات تھے کہ ان کو آخر مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں۔ کچھ حساس ڈیٹا ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ کچھ حساس ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے لیک کیا تھا، اور اس حساس ڈیٹا لیک کرنے کی بنیاد پر انہوں نے ایک انکوائری بھی کی تھی نادرا کے اندر، اور نادرا کے جو امپلائیز تھے ان کو سزا کے طور پر برطرف بھی کر دیا گیا تھا، اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جو حساس ڈیٹا لیک ہونے کا
الزام جو ہے وہ ان کے اوپر بھی آ رہا تھا، اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ طارق ملک صاحب کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو بھی اس کی سزا دینی چاہیے۔ کچھ وہ پریشر جو ہے وہ سسٹین کرتے رہے۔ ظاہر ہے آصف علی زرداری کے بھی وہ قریب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی وہ قریب ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت ان کو حاصل تھی، وہ کچھ لابنگ کر رہے تھے، لیکن چونکہ پریشر اتنا زیادہ تھا اور اس حد تک پریشر تھا کہ کوئی بھی دباؤ جو ہے وہ سہ نہیں سکے، اور بالآخر آصف علی زرداری کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑا اور طارق ملک صاحب کو جو ہے وہ اب استعفیٰ دینا پڑا، اور اب ان کا نام جو ہے وہ نو ایگزٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس ماحول میں میرا مزید کام کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، یا اس ماحول میں میں مزید کام نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام ایک ایڈوائس بھی جاتے جاتے چھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے کہ وہ کس کو چیئرمین نادرا تعینات کرتے ہیں، لیکن میں ان کو یہ تجویز ضرور کروں گا کہ کسی سابق بیوروکریٹ کو یا حاضر سروس بیوروکریٹ کو نادرا کا چیئرمین تعینات نہ کیا جائے، اور اس کی وجہ کافی حد تک درست بھی ہے۔ جب بھی بیوروکریسی کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ بنتے ہیں تو اس ادارے کا ستیہ ناش ہی ہوا ہے۔ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے، وہ چند بیوروکریٹس ایسے ہیں جو کہ اپنے بھرپور قابلیت کے ساتھ اپنے پوٹینشل کے مطابق کسی بھی سرکاری ادارے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، یا ان کے اندر اتنا پیشن ہوتا ہے، ورنہ مراد کے لیے ہی یہ ساری اداروں کے عہدے جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور اس کا ذکر طارق ملک صاحب نے جاتے جاتے اپنے استعفے کے اندر بھی کیا۔ کل کے ویلاگ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک اختلافات کی ایک وجہ چیئرمین نادرا بھی ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، تو اب یہ اختلافات جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم کچھ اور اس اختلافات کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بات کریں گے، لیکن وہ کل آپ کے لیے ویلاگ میں لے کر آؤں گا، جس میں کچھ معلومات ہوگی کہ مزید اب کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ہیں، اور انتخابات کے حوالے سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے یا کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اس کا احوال جو ہے وہ ہم کل کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک بار پھر پاکستان فوج کے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لیا ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے کا پلان بنایا ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے پیغام دیا، اور ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ کبھی بھی شفاف انکوائری کا اگر انیشیٹ ہوئی تو میں اس بات کو ثابت بھی کروں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی فوجی افسران کے نام لے کر تنقید کر چکے ہیں، لیکن 9 مئی سے جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز گرفتار کر کے لے گئی تھی، اس کے بعد جب ان کی سپریم کورٹ کے تھرو ضمانت ہوئی، رہائی ہوئی، اور پھر ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت ہوئی، تو اس کے بعد وہ نام لے کر تنقید جو ہے وہ کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ ایک شخص کہتے تھے یا ایک ادارہ کہتے تھے، لیکن کسی افسر کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور اس معاملے میں کچھ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ دوست ممالک کے کچھ سفیر ہیں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور وہاں پر ایک گارنٹی یہ دی گئی تھی کہ اب عمران خان جو ہے وہ کسی بھی فوجی افسر کا نام لے کر تنقید نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ ایک عمران خان نے خود یہ گارنٹی تو نہیں دی تھی، لیکن عمران خان کے ایک نمائندہ جو ہے وہ اس ملاقات میں، اس میٹنگ میں شریک تھے جہاں پر انہوں نے یہ گارنٹی جو ہے وہ دی تھی۔ اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان نے ایک بار پھر نام لے کر تنقید کی ہے، الزام ایک بار پھر عائد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں کبھی بھی شفاف انکوائری ہوگی تو میں یہ ثابت کروں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر مبینہ جو قاتلانہ حملہ ہے، انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس میں ملوث تھے، اور میں اس چیز کو ثابت کروں گا۔ تو یہ آج کے ویلاگ سے آپ تک معلومات جو ہے پہنچانی تھی۔ کل ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پیش ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویلاگ پر اپنی سجیشن، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کامنٹس سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔